اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 26 پڑھیں گے اور اس میں جتنی صورتیں ہم سے ممکن ہوئی اس مقرر وقت میں ان کو ہم دیکھیں گے. آغاز جو ہے یہ سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے اور یہ سورت واقعات طائف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد نازل ہوئی تھی. اور ہمیں معلوم ہے کہ سفر طائف بہت تکلیف دہ سفر تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دی گئی تھی. صرف انکار نہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے استقبال کیا گیا اور جس طرح سے وہ باش پیچھے لگا کے آپ کو تکلیف دی گئی، ہم سب اس پورے واقعے سے آگاہ ہیں. تو اس سفر سے واپسی پہ آپ چند روز نخلا کا مقام راستے میں آتا ہے، وہاں ٹھہرے تھے. اور انہی دنوں میں ایک رات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن سنا، اس پہ ایمان لائے اور واپس جا کر اپنے قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ جن آپ کی دعوت سن رہے ہیں مگر انسان بھاگ رہے ہیں، تو بہت سے جن ہیں جو کہ آپ کے گرویدہ ہیں اور وہ اس دین کو اپنے جنوں میں اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں. ابتدا اس چیز سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ عزیز الحکیم کی طرف سے ہے، لیکن کافروں کا انکار اور ان کی حجتیں اور بدھ دلائل جو وہ پیش کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ کے ان کا رد کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے اور یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ عقل کے اندھے ہیں اور ان کے پاس علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر کیا کہ وہ اس کے حق ہونے پر شہادت دے چکا ہے اور وہ ایمان لے آیا ہے، جبکہ تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو. اللہ نے تورات کی مثال بھی دی کہ جو امام اور رحمت تھی، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو ایمان لا کر ڈٹ جاتے ہیں انہیں کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا. یہ مختصر سی تشریح ہے شروع کی آیات کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں والدین کے حق میں نیکی اور حسن سلوک کی تلقین فرماتے ہیں اور ایک اچھے انسان کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اور دعا سکھائی گئی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس دعا کو یاد کریں. یہ دعا اولاد کی اصلاح کے لیے بھی اور والدین کی فرما برداری کے لیے بھی ہے کہ اس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بات ہے. انسان کہتا ہے کہ مجھے توفیق دے کے شکر ادا کروں جو مجھے اور میرے والدین کو دیں، اور ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا اور مجھے اولاد کی طرف سے سکون عطا فرما، اور یہ کہ میں توبہ کرتا ہوں اور تیرا تابع فرمان مسلمان بندوں میں سے ہوں. اس کے ساتھ ہی بدبخت اولاد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ نافرمان ہوتی ہے والدین کی اور اللہ کی بھی نافرمان ہوتی ہے. اور قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے بغاوت اور سرکشی کی تمام حدیں پھلانگی، پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا جس کو وہ بادل سمجھ رہے تھے کہ رحمت کے بادل ہیں، لیکن وہ ایسا عذاب تھا کہ جس نے سب کچھ تباہ کر دیا. اس کے بعد آخری رکوع میں جنوں کا اس واقعے کا ذکر ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن کر مسلمان ہوئے اور واپس اپنی قوم میں جا کر دعوت حق دی اور تبلیغ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں انسانوں کی طرح جن بھی شامل تھے جو آپ کی خدمت میں خاص مواقع پر حاضر ہوتے تھے اور خاص مقامات پہ جمع ہو کے تعلیمات حاصل کرتے تھے. سورت کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے کٹھن حالات میں حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے. اور اللہ پھر کہتا ہے کہ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا. تو اس صورت کی روشنی میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اولاد کی اصلاح کے لیے دعا سیکھنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے، اور اللہ کی کتاب پر صحیح ایمان لا کر قرآن کے داعی اور مبلغ بننا ہے. اس کے بعد سورہ محمد ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس سورت کے اندر جہاد اور قتال اور قیدیوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں. آیت نمبر 1 سے 3 میں کافروں اور مومنین کے عقیدے کی صحیح وضاحت کی گئی ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ حق کی پیروی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان لا چکے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 4 سے 9 تک جنگ کے احکام، فلسفہ جہاد اور قیدیوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں ہدایات ہیں، ان کو وہاں سے پڑھ لیجیے گا. اور
اس کے ساتھ ہی یہ کہ ایک بات جو اہم ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے اعمال اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اہل ایمان اگر اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کے قدم جما دے گا۔ اور اس کے برخلاف کافروں نے چونکہ اللہ کے نازل کردہ وحی سے ناگواری کا اظہار کیا ہے، اس لیے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، کرہوا ما انزل اللہ، جو کراہت کی انہوں نے اللہ کے نازل کردہ سے، تو ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں جو اہم موضوع ہے اس کا کہ مومنین اور مجاہدین کا مولا اور سرپرست اللہ ہے، جبکہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اور جنت اور اس کے انعامات اور جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ ہے، اور بہت ہی پیاری آیات ہیں کہ جنت میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اللہ کی مغفرت ہوگی، اور ظاہر ہے یہ مومنین کے لیے ہوں گی، اور کافر دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ 16 سے 32 تک منافقین کے جہاد سے فرار اور ان کی جو منافقانہ ذہنیت تھی اس کا پول کھولا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، بات سنتے ہیں، لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو اللہ ایسے منافقین کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جبکہ جو ہدایت یافتہ مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کو مزید دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ جو جہاد کا حکم آیا تو جو منافقین پہ غشی کی کیفیت طاری ہونے لگ گئی، اور جس طرح وہ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ایک آیت جو آتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ یعنی دیکھیں کہ یہ اس وقت کی جو مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ کفار اور یہود و نصارہ آدھی اطاعت ان کی کرتے ہیں اور نماز روزہ اللہ کا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ انہیں خبردار کیا گیا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر تھپڑ مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ بڑی سخت آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور مجاہدین کے لیے جہاد کی ہدایات دی ہیں، اور آخری جو آیات ہیں ان میں انفاق کا حکم ہے، اور جہاد کی کامیابی کے لیے مالی انفاق کی اپیل کی گئی ہے، اور بخیل لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ پہ نہیں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اگر تم انفاق نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور لوگ پیدا کر لے گا، تم سے حکومت اور امامت چھین لی جائے گی، اور دوسری فیاض قومیں جو اٹھائی جائیں گی جو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گی اور انفاق بھی کریں گی۔ تو اس صورت کے جو اصول ہمارے لیے بنتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہمیں اٹھا کے کوئی اور قومیں پیدا کر دے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گی۔ کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب سورت تھی۔ اس کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ سورت نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اس کے فوراً بعد، اور ہمیں معلوم ہے صلح حدیبیہ کا پس منظر کہ کس طرح سے عمرے کے لیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور کافروں نے اس سے روک دیا تھا، اور پھر وہ ساری تاریخ ظاہر آپ کو معلوم ہوگی۔ اور اس کے بعد جو معاہدہ کیا گیا تھا اس صلح حدیبیہ جس میں 10 سال تک جنگ نہ کرنے اور دوسری شاید اس کے اندر شامل تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اور سورہ محمد میں جہاد اور انفاق کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس صورت میں جہاد اور انفاق کے فوائد اور ثمرات کی بشارت دی گئی ہے کہ کس کس طرح کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 1 سے 7 تک صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کی صورت میں فتح مبین کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مومنین کے لیے جنت اور منافقین کے لیے اخروی سزا اور جزا کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اہل ایمان کے دلوں پر سکینت نازل کرنے اور ایمان کی افزائش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور خاص طور پہ مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں اور منافق مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا ہے، ان کے مومنین کے لیے جزا اور منافقین اور مشرکین کے لیے سزا ہوگی۔ پھر آیت نمبر 8 تا 10 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں آپ نے شہادت اور انذار اور تبشیر کا منصب جو ہے وہ دے کے بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور مدد کا حکم دیا گیا ہے، اور بیعت رضوان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور عہد کی پاسداری کرنے والوں کے لیے عظیم اجر ہے۔ آیت نمبر 11 سے 17 میں منافقین کا ذکر ہے، اور ان کے جو نشانی ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں، اور انہیں کہا گیا کہ منافقت چھوڑ دیں، اللہ کے مخلص بندے بنیں، ورنہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد خوشخبری سنائی گئی کہ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور وہ انہیں کئی فتوحات اور مال غنیمت مغانم کثیرہ سے نوازے گا۔
کیا۔ آیت نمبر 27 سے 29 تک عمرے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی سچائی بیان کر کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے اس کے مقاصد بھی بتائے گئے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے یہ، آخری آیات جو ہیں، اور اس میں مہاجرین اور انصار پر مشتمل صحابہ کی جو مختصر جماعت تھی اور امت مسلمہ کے جو وہ نوخیز سا پودا نکل رہا تھا اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جماعت اب اپنے بال بوتے پر کھڑی ہو گئی ہے اور اب انشاءاللہ دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل کے رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی کہ ان کے چہرے دیکھ کر ان کا اخلاص اور الہیت پہچانا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت ہے۔ تو یہ صورت میں ہمارے لیے یہی حکم بنتا ہے کہ ہم سچے دل سے ایمان لا کے اخلاص عمل کا ثبوت دیں، منافقین والا رویہ نہ ہو، آپس میں رحیمیت ہو، آپس میں نرم دل ہوں، کفار کے لیے سخت ہوں، اور یہ کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد تھا اس کے لیے ہم جد و جہد کریں اور ہم اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ سورۃ الحجرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام الحجرات ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اور یہ سورت اسلامی معاشرے اور ریاست کے لیے بنیادی تربیتی اور انتظامی چارٹر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آیت نمبر 1 میں ہی جو بنیادی چارٹر دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں چلو، پیش قدمی نہیں کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو شریعت ہے اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے خلاف اور اس سے آگے بڑھ کے نہ کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی شخص چاہے وہ کوئی بھی اس کا مرتبہ ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی رائے اختیار کرے اور اس کے علاوہ کوئی قانون سازی کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بتائی گئی اور آپ کے احترام کے تقاضے ہیں وہ بتائے گئے کہ آپ کے سامنے نہ تو آواز بلند کی جا سکتی ہے اور نہ عام آدمی کی طرح آپ کو بلایا جا سکتا ہے، اگر ایسا کریں گے تو تمام اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر اگلی آیات میں مسلمانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی اصلاح کے لیے اصول دیے گئے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، باہمی تعلقات کو درست کرنا ضروری ہے، آپس کی لڑائی اگر ہو جائے تو خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ مصالحت کرائی جائے۔ اور پھر جو معاشرتی اصلاح کے لیے چیزیں ہیں بہت ہی اہم سارے اصول ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے، لعن طعن اور پھپتیاں نہ کسی جائیں، برے القاب سے نہ بلایا جائے، عیب چینی نہ کی جائے، بدگمانی نہ کی جائے، تجسس اور غیبت سے منع کیا گیا۔ اور آیت نمبر 13 میں انسانیت کی وحدت کی آیت ہے یہ کہ تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اگر برتری کسی کو ہے تو وہ صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ اگلی آیات میں اسلام اور ایمان کے فرق کو نمایاں کیا گیا، اور منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھتے تھے کہ وہ مومن ہے تو کہا گیا کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں، اس سورت کی روشنی میں ہمیں ایک تو سچے مومن بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی شریعت سے آگے نہیں چلنا، اور آپ کا جو احترام کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور مسلمانوں کو باہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے، بھائی بھائی بننا ہے، آپس کے تعلقات کو ہم نے درست کرنا ہے، اور اخلاقی ہدایات جو ہمیں دی گئی ہیں ان سب کی ہم نے پابندی کرنی ہے کہ جتنے بھی جو آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کے اصول ابھی ہم نے گنے ان سب کی پابندی کرنی ہے، اچھے مسلمان بننا ہے اور اپنے ایمان کی تکمیل کرنی ہے جہاد کے ذریعے سے، جو اللہ نے فرمایا استقامت اور جہاد کے ذریعے اپنے ایمان کی تکمیل کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں، عید اور جمعہ اور مغرب کی نمازوں میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس صورت میں بھی مشرکین مکہ کے امکان آخرت کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور امکان آخرت کی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بابرکت پانی کے ذریعے مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے وہی قبرستانوں کو زندہ کر کے قیامت کے دن انسانوں کو اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 8 قوموں کا ذکر کر کے ان سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی ہے، قوم نوح، اصحاب الرس، سمود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط اور اصحاب الایکہ اور قوم تبع۔ تو ان سب کی مثال 1-2 آیتوں میں دے کے اللہ تعالیٰ نے ان سے عبرت حاصل کرنے اور قانون جزا کو تسلیم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پھر اگلی آیات میں آخرت کی عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جو اللہ انسان کی ایک دفعہ تخلیق کر سکتا ہے انسان کو، وہ کیا دوسری دفعہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ اور پھر عالم نزاع، موت اور دوزخ کا بہت ہی مؤثر نقشہ کھینچا گیا ہے، اور منکرین اور دشمنان اسلام کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور پھر دوزخیوں کے لیے جو منظر ہے کہ کس طرح فرشتے ان کو گھیر کے لائیں گے اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور دوسری طرف جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت کا جو وعدہ ہے کہ جنت ان کے قریب لے آئی جائے گی، اور قلب منیب رکھنے والے، تقوی رکھنے والے
اور خشوع اختیار کرنے والے ان کے لیے جنت کے اجر و ثواب کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ پھر آخری آیات میں قوموں کی تاریخ اور ان کی ہلاکت کی طرف متوجہ کر کے ان سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ ان سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو زندہ دل اور کان رکھتے ہیں۔ اور آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے الزامات اور اذیت رسانیوں پر صبر اور نماز کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت پہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آخرت کی تیاری کریں، اس دن کی فکر کریں اور اپنے آپ کو جنت کے حصول کے قابل بنائیں، اور جو سابقہ تاریخ ہے اس سے بھی عبرت حاصل کر کے ایمان کے لیے تیاری کریں اپنی، اور صحیح مومن بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔